بھائی مسجد نبوی سے تعلق رکھنے والا تیسرا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد نبوی میں ایک جگہ ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے مابین جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اور یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے میرے بھائی، حدیث صحیح ہے، حدیث میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، حدیث بالکل واضح ہے۔ اب جب پتا چل گیا کہ یہ جگہ ریاض الجنہ ہے، آپ کے گھر اور آپ کے ممبر کے مابین جگہ کیا ہے؟ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، فضیلت ثابت ہو گئی ہے۔ ایسے ہی ہے میرے بھائی، پتا چل گیا جنت کی کیاری ہے، اب ہم نے وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ جی میرے بھائی کتنے کتنے بوسے دیں گے؟ جی بھائی جنت کی کیاری ہے، جنت کی کیاری کو بھی بوسہ نہیں دیں گے؟ لوگ تو ان دروازوں کو بھی بوسے دیتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور پھر نام رکھ دیتے ہیں بہشتی دروازہ، وہاں لینے لگتی ہیں، وہاں لوگ بوسے دیتے ہیں، اور آپ اس کو بھی بوسہ نہیں دیں گے جس کو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے اور آپ کے محبوب نے، کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ میرے بھائی آپ نے صحیح کہا، آپ بوسہ نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے نہیں دیں گے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ نہیں دیا۔ بوسہ دینے کا معیار یہ نہیں ہے کہ جگہ جنت ہے کہ نہیں، بوسہ دینے کا معیار یہ نہیں ہے کہ اس جگہ کی فضیلت ثابت ہے کہ نہیں ثابت۔ فضیلت ثابت ہوتی ہے ہو جائے، کسی جگہ کو شریعت جنت قرار دیتی ہے تو دے، جب تک ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بوسہ نہیں دیں گے ہم کسی بے جان چیز کو بوسہ نہیں دیں گے۔ حجر اسود کو آپ نے بوسہ دیا، ہم اسے بوسہ دیں گے۔ رکن یمانی کو آپ نے بوسہ نہیں دیا، ہم اسے بوسہ نہیں دیں گے۔ اور حجر اسود کو، رکن یمانی کو آپ نے ہاتھ لگایا، ہم ہاتھ لگائیں گے۔ باقی بیت اللہ کے کونوں کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا، ہم نہیں لگائیں گے۔ بیت اللہ کے غلاف کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا، ہم نہیں لگائیں گے۔ بیت اللہ کی دیگر دیواروں کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا، ہم نہیں لگائیں گے۔ بیت اللہ کے دروازے کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا، ہم نہیں لگائیں گے، سوائے ملتزم کے، سوائے رکن یمانی کے، سوائے حجر اسود کے، کسی بے جان چیز کو اس انداز سے ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ میرے بھائی جب آپ کا ریاض الجنہ کے بارے میں عقیدہ بن چکا ہے کہ جس کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت قرار دیا، جنت کی کیاری قرار دیا، اس کو آپ بوسہ نہیں دیں گے، پھر دیگر قبروں کے ستون، قبروں کی جالیاں، مشتوں کے ستون، مشتوں کی دیواریں، ان کو بوسہ دینے کا کیا تک بنتا ہے میرے بھائی؟ ان کو آپ بوسہ کیوں دیں گے؟ اس اصول کو، اس قانون کو ذہن میں جگہ دیں کہ جب یہ ریاض الجنہ، یہاں آپ بوسہ نہیں دیں گے، یہاں سے مٹی نہیں اٹھائیں گے، اس کو آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے، تو پھر کسی اور جگہ کی کیا حیثیت ہے؟ میرے بھائی پھر یہاں پہ کیا کریں گے؟ یہ مسجد تو ہے، اس میں پکی بات ہے، ریاض الجنہ مسجد نبوی کا حصہ ہے، یہ تو پکی بات ہے نا۔ تو مسجد میں بیٹھنا عبادت ہے، مسجد کے دیگر حصوں کی طرح آپ یہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں، یہاں بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، یہاں بھی تلاوت کر سکتے ہیں، یہاں بھی آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس جگہ کی یہ جو اہمیت ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن جب فرض نماز کی باری آئے گی، جب فرض نماز کی باری آئے گی تو سب سے افضل جگہ کون سی قرار پائے گی میرے بھائی؟ جی پہلی صف، اللہ آپ کو خوش رکھے، دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف، اس کے بعد ریاض الجنہ کا نمبر آتا ہے۔ فرض نماز کی جب باری آئے گی تو وہ صفیں جو ریاض الجنہ سے آگے بنی ہوئی ہیں میرے بھائی ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ کیوں میرے بھائی؟ کیا اس کی کوئی دلیل ہے؟ جی ہاں، بخاری مسلم کی روایات ہیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، مردوں کی بہترین صفیں وہ ہیں جو امام کے بعد پہلی، دوسری، تیسری صفیں ہوں، اور خصوصاً ان میں سے پہلی صف، اور مردوں کی جو سب سے بری صف ہے فرمایا وہ ہے جو سب سے آخر میں ہے۔ میرے وہ بھائی غور کریں اس حدیث کے اوپر، جو جب بھی کسی مسجد میں جاتے ہیں مسجد کے آخر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، جب جگہ خالی ہے اب آگے بڑھیں، پہلی صف میں جانے کی کوشش کریں، پہلی صف میں نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے،
کتنی فضیلت ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں، لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستحموا علیہ لاستحموا علیہ، کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے پہ کتنا ثواب ملتا ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے پہ کتنا ثواب ملتا ہے، اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے، اگر یہ لوگوں کو بتا دیا جائے، لوگوں کے علم میں آ جائے، فرمایا ہر آدمی اذان دینے کی کوشش کرے، ہر آدمی پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کوشش کرے، اور معاملہ قرآن اندازی تک پہنچ جائے، انتظامیہ یہ فیصلہ کرے کہ قرآن اندازی ہوگی، فرمایا پھر بھی کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ثواب اتنا زیادہ ہے اذان دینے کا، ثواب اتنا زیادہ ہے پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا، کہ فرمایا اگر معاملہ قرآن اندازی تک پہنچ جائے پھر بھی کوئی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ چلا میرے بھائی کہ پہلی صف کی فرض نماز کے وقت اہمیت زیادہ ہے۔ میرے بھائی مسجد نبوی کے تعلق سے چوتھا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد نبوی ایک وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور ایک مسجد نبوی وہ ہے جس کو بعد میں مسجد نبوی کا حصہ بنایا گیا، کبھی جناب فاروق کے زمانے میں، کبھی جناب عثمان کے زمانے میں، کبھی امیوں کے دور میں، کبھی عباسیوں کے دور میں، کبھی سعودی حکومت کے دور میں۔ یہ جو بعد میں اضافے ہوئے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہاں بھی 1000 کا ثواب ملے گا؟ یہ جو بعد میں اضافے ہوئے ہیں، جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں اس وقت، یہ جگہ بھی بعد کا اضافہ ہے، یہ پرانی مسجد نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والی مسجد نہیں ہے۔ تو کیا یہاں پہ اگر آپ نماز پڑھیں تو 1000 والا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ جواب آپ کا اچھا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایسا ہی جواب ملے، ہم سب یہی چاہتے ہیں، لیکن کیا اس کے پیچھے کوئی دلیل بھی ہے؟ میرے بھائی آپ جانتے ہیں کہ جناب فاروق رضی اللہ عنہ نے اور جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے جب مسجد نبوی میں اضافہ کیا، مسجد نبوی میں توسیع کی، تو انہوں نے قبلے کی جانب سے بھی توسیع کی۔ کس سائڈ سے میرے بھائی؟ قبلے کی جانب سے بھی توسیع کی، یعنی کہ یہ اگلی 4 صفیں ہیں آج کل، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی نہیں تھی۔ ریاض الجنہ کے آگے جو 4 صفیں ہیں جہاں آج کل امام کھڑا ہوتا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صفیں مسجد کا حصہ نہیں تھیں، بعد میں انہیں مسجد کا حصہ بنایا گیا۔ تو بنانے والے کون تھے؟ جناب فاروق اور جناب عثمان رضی اللہ عنہما۔ میرے بھائی جناب فاروق کے زمانے میں مسجد نبوی کا امام کون تھا؟ جلدی سے بتائیں میرے بھائی۔ جناب فاروق رضی اللہ عنہ خود تھے۔ جناب عثمان کے زمانے میں مسجد نبوی کا امام کون تھا؟ خود تھے۔ ان کے زمانے میں، یہ صحابہ اکرام کا زمانہ ہے، اس زمانے میں پہلی صف میں کھڑے ہونے والے لوگ کون ہوں گے؟ صحابہ اکرام، بلکہ سینئر صحابہ اکرام۔ دوسری صف، تیسری صف میں کھڑے ہونے والے اکثر و بیشتر کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ اکرام۔ یعنی کہ جب جناب عمر فاروق امام تھے تو پیچھے کھڑے ہونے والے کون تھے؟ جناب عثمان، جناب علی اور اس طرح کے دیگر عظیم صحابہ اکرام۔ اس سب کے باوجود کہ وہ جانتے تھے کہ جو آگے سے اضافہ ہو رہا ہے اس میں ہم نے بطور امام کھڑے ہونا ہے، اور جو امام کے پیچھے صفیں مان رہی ہیں ان پہلی اور دوسری صفوں میں ہم نے کھڑے ہونا ہے، اس کے باوجود انہوں نے آگے سے اضافہ کرنے پہ انکار نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ اضافہ آگے سے ہو، دائیں سے ہو، پیچھے سے ہو، یہ سب کچھ مسجد نبوی کا حصہ ہے، اور اس سب حصے میں نماز پڑھنے پہ یہ ثواب ملے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ اگر وہ مسجد کا حصہ جسے بعد میں مسجد میں داخل کیا گیا، اگر اس حصے پہ یہ حدیث فٹ آنے والی نہ ہوتی، اگر نئے حصے میں نماز پڑھنے پہ 1000 کا ثواب نہ ملنے والا ہوتا تو صحابہ کرام کبھی یہ برداشت نہ کرتے کہ ہماری ہر نماز مسجد نبوی سے باہر ہو۔ تو اس سے پتہ چلا میرے بھائی کہ نئی مسجد نبوی کا بھی وہی حکم ہے جو پرانی مسجد نبوی کا ہے۔ اس لیے
آپ بڑے اطمینان کے ساتھ جہاں پہ جگہ ملے نماز پڑھیں، لیکن وہ صفیں جو امام کے زیادہ قریب ہوں گی وہ زیادہ بہتر ہیں۔ میرے بھائی، مسجد نبوی سے تعلق رکھنے والا ہمارا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے احباب کو یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ آئیں تو آپ پہ واجب ہے کہ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھیں۔ کیوں میرے بھائی ایسے ہی بتایا گیا ہے؟ جی، کافی سارے بھائی تائید کر رہے ہیں کہ ایسے ہی بتایا گیا ہے۔ میرے بھائی، پرانے علماء کرام میں سے کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہیں۔ جو ترغیب دیتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں آپ جائیں تو 40 نمازیں پڑھیں، یہ اچھا ہے، یہ بہتر ہے، اس کے اوپر آپ کو 2 بشارتیں ملیں گی۔ پہلی بشارت کیا ہے؟ کہ آپ جہنم کی آگ سے بری ہو جائیں گے، اور دوسری بشارت یہ ہے کہ 40 نمازوں نے مسجد نبوی میں تسلسل کے ساتھ بغیر ناغے کے 40 نمازیں پڑھنے کے عمل نے ثابت کر دیا کہ آپ منافق نہیں ہیں۔ یہ 2 بشارتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جس روایت میں یہ 2 بشارتیں آئی ہیں وہ روایت ضعیف ہے۔ وہ روایت کیا ہے میرے بھائی؟ ضعیف ہے۔ اسے روایت کرنے والے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، اور ان کی حدیث کی کتاب مسند میں بہت سی احادیث صحیح ہیں اور کچھ احادیث ضعیف بھی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے اور یہ ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ اس میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے نبیت بن عمر، اور وہ مجہول ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس کے حالات کے بارے میں علم نہیں ہے، اور جب کسی حدیث کے بیان کرنے میں کوئی ایسا آدمی مجہول آ جائے تو اس کی حدیث کو علماء کرام صحیح نہیں مانتے اور وہ ناقابل اعتبار ٹھہرتی ہے، مشکوک ٹھہرتی ہے، اور اس کو آپ بطور عقیدہ اختیار نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ حدیث ضعیف ہے، اس کو عقیدہ بنانا اور اس کی وجہ سے یہ فضیلت اپنے ذہن میں رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کی جگہ پہ ایک صحیح حدیث ہے، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اسے روایت کیا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں، جسے جامع ترمذی بھی کہتے ہیں، سنن ترمذی بھی کہتے ہیں۔ وہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی 40 روز، 40 نمازیں نہیں، 40 روز کی 5 وقتہ نمازیں کتنی ہو گئیں؟ 200۔ 5 وقتہ نمازیں 40 روز کی تکبیر اولا کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھے تو اس کو یہ 2 بشارتیں ملتی ہیں کہ وہ منافق نہیں ہے اور جہنم کی آگ سے بری ہے۔ لیکن میرے بھائی کتنی نمازیں؟ 200۔ اور کس مسجد میں؟ کوئی بھی مسجد ہو، کوئی بھی مسجد ہو، اس حدیث میں آپ نے قید نہیں لگائی کہ کون سی مسجد ہو۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ کہنا کہ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہیں یہ درست نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ 40 نمازیں پڑھیں گے 2 بشارتیں ملیں گی یہ ایک ضعیف روایت کی بنیاد پہ ہے، اس لیے اسے بھی بطور عقیدہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ باقی ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ 40 کی بجائے 50 پڑھیں، 50 کی بجائے اس مسجد میں 100 پڑھیں، 100 کی بجائے 1000 پڑھیں، 1000 کی بجائے لاکھ نمازیں پڑھیں، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ 40 پڑھنی ہے، 39 نہیں، 41 نہیں، 42 نہیں، 38 نہیں، اس کے لیے ایک مضبوط دلیل چاہیے، اور ایسی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرے بھائی مسجد نبوی